آج کے اس گہرائی سے جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہاں ہم مختلف ذرائع کو کھنگالتے ہیں تاکہ اہم نکات اور سوچ کے نئے زاویے سامنے لا سکیں۔ آج ہم ایک مذہبی متن کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ اور بہت مخصوص سوال اٹھاتا ہے۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ وہ گناہگار جس کے لیے جنت تو مقدر ہے، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مطلب اعمال کے ذریعے وقت نہیں پایا مرنے سے پہلے، تو خدا اس کے ایمان کی سچائی دوسروں پر کیسے واضح کرے گا اور کب؟ اچھا۔ فوراً ذہن میں وہ مجرم آتا ہے جسے یسوع نے صلیب پر کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بالکل، یہ ایک کلاسیکی مثال ہے اس مسئلے کی۔ تو یہ متن ہمیں خدا کے علم، اس کے انصاف، پھر یہ مخلوقات کی آزاد مرضی، فضل اور خاص طور پر صلیب کی اہمیت، ان سب چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ تھوڑی پیچیدہ مذہبی بحث ہے، تو آئیے مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس ساری بحث کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یوں سمجھیں کہ بہت سادہ بھی ہے اور گہرا بھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے، ہر دل کی بات، ہر سوچ، ہر نیت، یہاں تک کہ آنے والا کل بھی۔ صحیح۔ لیکن اس کی مخلوقات، یعنی فرشتے ہوں یا انسان، وہ تو ایک دوسرے کے دل کا حال نہیں جان سکتی۔ غیب کا علم تو صرف خدا کو ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو جب خدا فیصلے کرتا ہے، خاص طور پر اتنے بڑے فیصلے جیسے ابدی زندگی یا سزا، تو باقی مخلوقات کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ لیں عوامی سطح پر ثبوت یا وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یہ عوامی فیصلے والی بات، یہ کیوں ضروری ہے؟ مطلب اگر خدا کو پتا ہے کون سچا ہے کون نہیں، تو بس فیصلہ سنا دے، دوسروں کو دکھانا اتنا اہم کیوں ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ متن اس پر کافی زور دیتا ہے۔ دیکھیں، خدا تو دلوں کا بھید جانتا ہے، کلام میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ جی۔ مگر مخلوقات، وہ ایک دوسرے کو کیسے جانچتی ہیں؟ وہ تو صرف ظاہری چیزیں دیکھ سکتی ہیں، کام، باتیں، ان کے نتائج کیا نکلے، یعنی پھل جن کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک، جیسے کہا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل وہی بات۔ اب خدا تو ہے ہی انصاف کرنے والا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اہم یہ ہے کہ مخلوقات بھی اس کے انصاف کو دیکھیں، سمجھیں اور مانیں۔ اسی لیے یہ تحریر کہتی ہے کہ خدا اپنے فیصلے اعلانیہ کرتا ہے، وجوہات بتاتا ہے کیوں کسی کو سزا ملی، کیوں کسی کو انعام۔ یہ عمل سب پر واضح کر دیتا ہے کہ فیصلہ بالکل ٹھیک، انصاف کے مطابق ہوا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر خدشہ ہے متن کے مطابق کہ مخلوقات کے دل میں شک پیدا ہو سکتا ہے، خدا کے انصاف کے بارے میں سوال اٹھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور جہاں شک آ جائے وہاں وہ مکمل بھروسہ، وہ کامل محبت نہیں رہتی جو خدا چاہتا ہے، اور اگر محبت کامل نہ ہو تو گناہ کا امکان، اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک شخص کے بارے میں غیر واضح فیصلہ بھی پوری کائنات کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے؟ بالکل، خاص طور پر آزاد مرضی کے اس نازک توازن کو جس پر سب کچھ قائم ہے۔ یہ آزاد مرضی والا نقطہ، یہ واقعی بڑا گہرا ہے۔ متن ایک بہت ہی آپ کہیں غیر معمولی بات کرتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر مخلوقات کو شروع سے ہی خدا کی محبت اور انصاف کا ایسا مکمل علم دے دیا جاتا کہ وہ انکار کر ہی نہ سکتی، تو شاید ان کے پاس وہ والی آزاد مرضی نہ ہوتی جو اب ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ پھر گناہ کرنا ناممکن ہو جاتا، انتخاب کا سوال ہی نہ رہتا، سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہوتا۔ یہ تو ایک بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ تو یہ جو موجودہ نظام ہے، جیسا یہ متن پیش کرتا ہے، یہ مخلوقات کو موقع دیتا ہے کہ وہ خود خدا کو ڈھونڈیں، اسے جانیں اور پھر اپنی مرضی سے، اپنے انتخاب سے اس سے محبت کریں۔ جی، اور کلام میں بھی ایسے اشارے ہیں کہ جو خدا کو ڈھونڈتا ہے وہ اسے پاتا ہے، جو اس کے حکم مانتا ہے وہ اسے محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے، یعنی خدا سے سچا تعلق گناہ پر غالب آتا ہے۔ بالکل، لیکن خدا کو جاننے اور محبت کرنے کے لیے ایک چیز لازمی ہے، اس کا فضل، اس کی مدد، اس کی مہربانی۔ فضل؟ جی، متن کہتا ہے کہ خدا کو جاننے کا راستہ اس کے فضل کو قبول کرنے سے ہی کھلتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مخلوقات اس فضل کو رد بھی کر سکتی ہیں۔ رد کر سکتی ہیں؟ کیوں؟ اکثر متن کے مطابق وجہ بنتی ہے لالچ،
دنیاوی چیزوں کی خواہش، اپنی انا۔ ہاں، جب فضل ٹھکرا دیا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خدا سے دوری، نافرمانی اور دل کا سخت ہو جانا۔ اور یہیں پر شاید صلیب کا کردار آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ متن کے مطابق صلیب خدا کا وہ عظیم ترین عمل ہے جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ مخلوقات کے لیے فضل کو ٹھکرانا آسان نہ رہے۔ یعنی یہ محبت کا اتنا بڑا ثبوت تھا۔ جی، یسوع کی قربانی خدا کی محبت کا ایسا بے مثال، ایسا زبردست ثبوت ہے کہ اس نے ہم گناہگار مخلوقات کو بھی خدا کی نظر میں ایک خاص قدر، ایک اہمیت دے دی ہے۔ قدر و قیمت۔ ہاں، متن تو یہاں تک کہتا ہے کہ شاید مخلوق اپنی ذات میں اگر خدا نہیں بنانا چاہے تو اتنی قیمتی نہ ہو، لیکن بیٹے کے خون کی وجہ سے، یسوع کی قربانی کی وجہ سے ہم باپ یعنی خدا کے لیے انمول ہو گئے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے وہ مثال بھی تو دی ہے متن میں، کھلونے والی۔ جی، وہ بہت خوبصورت مثال ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا کھلونا ویسے تو شاید بے قیمت ہو، لیکن اگر وہ کسی ایسے بچے کا تھا جو اب نہیں رہا اور اسے وہ کھلونا بہت پیارا تھا، تو والدین کے لیے وہ ٹوٹا کھلونا بھی دنیا کی ہر شے سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ اس کھلونے میں اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی یاد کو، اس کی محبت کو۔ اسی طرح متن کہتا ہے، بیٹے یعنی یسوع کی قربانی نے ہم گناہگاروں کو باپ یعنی خدا کی نظر میں قیمتی بنا دیا ہے۔ واو، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے سمجھا کہ عوامی فیصلے کی ضرورت کیوں ہے، آزاد مرضی کیا ہے، فضل اور صلیب کیوں اہم ہے۔ اب واپس آتے ہیں اس بنیادی سوال پر۔ جی، وہ موت کے بستر پر ایمان لانے والا۔ ہاں، اس شخص کا کیا بنے گا؟ جیسے وہ مجرم جس سے یسوع نے کہا آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کے پاس تو موقع ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے نئے ایمان کو کاموں سے دکھاتا۔ بالکل، اور یہی متن کا مرکزی نقطہ ہے کہ ایسے معاملے میں خدا کا انصاف یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کے سامنے، باقی مخلوقات کے سامنے، یہ ثابت کرے کہ اس شخص کا آخری لمحے کا ایمان واقعی سچا تھا، صرف الفاظ نہیں تھے۔ اور یہ ثابت کیسے ہوگا؟ متن کے مطابق اس تصدیق کے لیے، اس ثبوت کے لیے، اس شخص کو دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے۔ دوبارہ زندہ؟ قیامت؟ جی، تاکہ اسے ایک ایسا موقع ملے جہاں اس کا اصل باطن، اس کا حقیقی انتخاب سب پر ظاہر ہو سکے، ایک طرح کی آزمائش۔ دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ تو بہت ہی بڑا قدم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ قیامت کب ہوگی؟ کیا متن کوئی وقت بتاتا ہے؟ ہاں، متن اس پر غور کرتا ہے اور کئی ممکنہ وقت یا آپ کہہ لیں نظریات پیش کرتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیچیدگیاں ہیں، سوالات ہیں۔ یہ واقعی ایک مشکل گتھی ہے۔ اچھا، تو پہلا امکان کیا ہے؟ پہلا امکان جو زیر بحث آتا ہے وہ ہے پہلی قیامت، یعنی فرسٹ ریزوریکشن کا وقت، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے۔ یہ وہ قیامت ہے جو عموماً ان وفاداروں اور شہیدوں کے لیے مانی جاتی ہے جو مسیح کے ساتھ 1000 سال بادشاہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلی قیامت میں شامل ہوتے ہیں، متن کے مطابق وہ خاص روحانی جسم پاتے ہیں، وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے۔ مگر یہ شخص جس کے ایمان کی ابھی آزمائش ہونی ہے، وہ اس طرح کا روحانی جسم نہیں پا سکتا۔ متن کہتا ہے اسے نفسی جسم ملے گا، یعنی قدرتی جسم جس میں آزمائش کا امکان ہو۔ اچھا، تو اگر وہ اس وقت زندہ ہو کر 1000 سالہ بادشاہی میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ 1000 سال ایک ایسی دنیا میں گزارے گا جہاں کوئی لعنت نہیں، کوئی دکھ نہیں، صرف امن اور خوشی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ انصاف ہے کہ بغیر آزمائش پاس کیے اسے اتنی بڑی نعمت، اتنا آرام مل جائے؟ ہاں، یہ تو واقعی ایک سوال ہے۔ تو پھر دوسرا امکان؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اسے 1000 سالہ بادشاہی کے بالکل شروع میں زندہ کیا جائے۔ شروع میں؟ جی، لیکن اس میں بھی بنیادی مسئلہ تو وہی رہتا ہے، 1000 سال کا پرامن دور۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کا مطلب ہوگا کہ بائبل میں جو 2 بڑی قیامتیں بتائی گئی ہیں، پہلی قیامت اور پھر آخری عدالت، ان کے علاوہ ایک اور قسم کی قیامت بھی ہے جس میں لوگ آزمائش کے لیے قدرتی جسموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ متن کہتا ہے کہ اس کی پھر کلام سے مزید وضاحت چاہیے۔ یعنی دونوں صورتوں میں وہ 1000 سالہ دور والا مسئلہ تو رہتا ہے۔ جی بالکل۔ اب متن کا مصنف ایک تیسرا زاویہ بھی لاتا ہے۔ یہ براہ راست قیامت کا وقت نہیں بتاتا، لیکن 1000 سالہ دور کے آخر میں جو واقعات ہونے ہیں ان سے ایک ممکنہ وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیا واقعات ہے؟ مصنف یاد دلاتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق
1000 سال کے آخر میں شیطان کو کچھ وقت کے لیے چھوڑا جائے گا۔ ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ وہ زمین پر موجود قوموں کو، جنہیں جوج اور ماجوج کہا گیا ہے، گمراہ کرے گا اور وہ خدا کے مقدس شہر یعنی نئے یروشلم پر حملہ کریں گے۔ تو اس آخری جنگ یا بغاوت کا اس شخص کی قیامت سے کیا تعلق؟ تعلق یہ بنتا ہے کہ اس وقت بھی تو لوگ انتخاب کریں گے، کچھ شیطان کا ساتھ دیں گے اور کچھ یسوع کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ وہ ایک طرح سے اس دور کے شہید ہوں گے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ 1000 سال تک خدا کا فضل، اس کا امن، اس کی سچائی دیکھنے کے بعد بھی شیطان کا ساتھ دیں گے، ان کی سزا زیادہ سخت ہوگی، کیونکہ انہیں زیادہ فضل ملا تھا، زیادہ روشنی ملی تھی۔ صحیح، جسے زیادہ دیا گیا اس سے زیادہ طلب کیا جائے گا۔ بالکل، تو ان کے لیے وہ 1000 سال کا آرام ہی ان کے خلاف گواہی بن جائے گا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایمان کی ایک حتمی بڑی آزمائش 1000 سالہ دور کے بعد ہوگی۔ تو کیا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے ایمان کی تصدیق ہونی تھی انہیں بھی اسی وقت زندہ کیا جائے؟ یہ ایک امکان ہے۔ مصنف یہ تجویز کرتا ہے کہ شاید انہیں اسی وقت کے قریب زندہ کیا جائے تاکہ وہ بھی اس آخری آزمائش میں شامل ہوں اور ان کا اصل رنگ سب کے سامنے آ جائے۔ یہ نظریہ، اس میں آزمائش والا عنصر تو پورا ہو رہا ہے، لیکن کیا متن کوئی اور واضح امکان بھی دیتا ہے؟ ہاں، ایک چوتھا نظریہ بھی ہے جسے متن بالکل واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ یہ کہ ایسے شخص کو 1000 سالہ بادشاہی کے بالکل آخر میں زندہ کیا جائے۔ بالکل آخر میں، یعنی 1000 سال گزرنے کے بعد؟ جی؟ تو پھر وہ 1000 سالہ بادشاہی میں شامل نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس نظریے کے مطابق نہیں، لیکن اس سے پھر ایک نیا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کلام میں تو ایسے اشارے ہیں جیسے یسیہ نبی کی کتاب میں کہ 1000 سالہ دور میں زمین پر لوگ ہوں گے، وہ آباد ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے، لمبی عمریں پائیں گے۔ ہاں، تو اگر وہ لوگ جن کی آزمائش ہونی ہے وہ آخر میں اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ 1000 سال زمین پر کون آباد رہے گا؟ کیا صرف پہلی قیامت والے روحانی لوگ یا کوئی اور گروہ؟ متن کہتا ہے کہ اس نظریے کو بھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، اور یہ بھی پچھلے نظریے کی طرح ایک اور اضافی قیامت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ کب والا سوال جو ہے اس کا کوئی ایک صاف متفقہ جواب اس متن میں نہیں ملتا۔ کافی امکانات ہیں اور ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ سوال جڑے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مصنف خود بھی کوئی ایک جواب حتمی طور پر نہیں دیتا، وہ بس مختلف زاویوں سے اس مسئلے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن ان تمام نظریات اور اس غیر یقینی صورتحال کے باوجود مصنف ایک بات پر بہت پکا، بہت پر یقین نظر آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے آزاد مرضی کی حتمی تکمیل اور گناہ کا مکمل خاتمہ۔ اچھا، مصنف کا پختہ یقین ہے کہ پہلی قیامت کے بعد جب مسیح کی بادشاہی پوری طرح قائم ہو جائے گی تو آخرکار گناہ اور گناہ کرنے کا امکان تک مخلوقات کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ جیسے دانیال نبی نے کہا تھا گناہ ختم ہوگا، یا مکاشفہ میں لکھا ہے کہ آنسو پونچھے جائیں گے، موت نہ رہے گی۔ یہ تو ایک بڑی امید کی بات ہے۔ اور سب سے بڑی یقین دہانی متن کے مطابق یہ ہے کہ خدا شیطان کو، جو گناہ ہی کی جڑ ہے، پوری طرح شکست دے گا اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ متن تو کہتا ہے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس سے مخلوقات کی وہ آزاد مرضی جو خدا کی محبت پر مبنی ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو یہ مذہبی متن ہمیں خدا کے انصاف، مخلوقات کی آزاد مرضی، عوامی تصدیق کی ضرورت اور خاص صورتحال میں جیسے مرتے وقت ایمان لانے والے ان کی قیامت کے وقت جیسے پیچیدہ موضوعات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بھی مانتا ہے کہ کچھ سوالات کے جواب شاید ابھی پوری طرح واضح نہ ہوں، مختلف تشریحات کی گنجائش ہے۔ بالکل، لیکن جو مرکزی خیال بار بار سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کے عظیم منصوبے میں صرف اس کا جان لینا کافی نہیں ہے۔ مخلوقات کے ایمان اور ان کے دلوں کی اصلیت کا دوسری مخلوقات پر بھی ظاہر ہونا ضروری ہے، تاکہ خدا کی محبت اور اس کا انصاف سب کے لیے سمجھ میں آنے والا اور ناقابل انکار ہو۔ بالکل صحیح۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک آخری خیال ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید مزید سوچا جا سکتا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ متن عوامی انکشاف پر بہت زور دیتا ہے، دلوں کا حال ظاہر ہونا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ جو 1000 سالہ بادشاہی کا ذکر ہے وہ پرامن دور،
وہ خود بھی کسی نہ کسی طرح اس انکشاف کے عمل کا حصہ ہو؟ مطلب یہ کہ کیا اس لعنت سے پاک دنیا میں رہنا جہاں خدا کی بادشاہی ظاہر ہے، کیا یہ خود بخود انسان کے باطن کو، اس کی اصل وفاداری کو پرکھنے یا ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ شیطان کی وہ آخری آزمائش آنے سے پہلے ہی؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ ماحول خود ایک آزمائش بن جائے۔ ہاں، یہ بس ایک سوال ہے جو یہ ذرائع ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔